السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 259، سورہ الانعام، آیت 141 تا 144، پارہ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔
اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 قسمیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹوں میں سے 2 اور گائیوں میں سے 2، کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشا پیدا فرمائے، جنات باغات، معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے، والنخلا اور پیدا فرمائی کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلف ہیں یعنی مزے میں، اکلہ ان کے پھل، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے۔ کلو تم کھاؤ، من ثمرہ اس کا پھل، اذا جب، اثمرا وہ پھل لائے، وآتو اور تم دو، حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور نہ تم اسراف کرو، انہ بلا شبہ وہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، المسرفین فضول خرچ کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو۔ ومن الانعام اور پیدا فرمائے چوپایوں میں سے کچھ، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، وفرشا اور کچھ زمین سے لگے ہوئے۔ کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ تعالی نے، ولا تتبعوا اور تم پیچھے نہ لگو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، انہ یقیناً وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین ظاہر۔ 8 یعنی پیدا فرمائیں 8 ازواج قسمیں، من الضان بھیڑ میں سے، 2، ومن الماز اور بکری میں سے، 2۔ قل کہہ دیجئے، آذکرین کیا دونوں نر، حرام کیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، ام یا الانثیین دونوں مادہ، ام یا وہ کہ اشتملت لپٹے ہوئے ہیں، علیہ اس پر، ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم۔ نبئونی تم خبر دو مجھے، بعلم علم کے ساتھ، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ ومن الابل اور اونٹ میں سے، 2، ومن البقر اور گائے میں سے، 2،
قل کہہ دیجئے الذکرین کیا دونوں نر حرما حرام کیے ہیں ام یا الانثیین دونوں مادہ ام یا وہ کہ اشتملت لپٹے ہوئے ہیں علیہ اس پر ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم ام یا کہ کنتم تھے تم شہداء حاضر اذ جب وصاکم اللہ وصیت کی تھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہذا اس کی فمن پھر کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے جس نے افطرا گڑھا اللہ تعالیٰ پر کذباً جھوٹ لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے الناس لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر آج کے سبق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں باغات کے تعلق سے اور اسی طرح جانوروں کے تعلق سے تو اللہ رب العالمین ہی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور ان باغات کے اندر قسم قسم کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور ان میں سے کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کے پتے باہم ملتے جلتے ہیں، یا یہ کہ جن کے پودے باہم ملتے جلتے ہیں لیکن رنگ کے لذت کے اندر وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے زمین سے پیدا ہونے والی کھیتی، ہر کھیتی، پھل، سبزی اور درخت کا ذکر فرما کر یہ حکم دیا کہ عشر ادا کرنا ہے، کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بیلوں، چاہے وہ بیلیں جو چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، وہ بیلیں جو چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں مثلا انگور اور اس طرح کی دیگر چیزیں، یا وہ جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں خربوزہ، تربوز، گرما اور اس قسم کے دیگر چیزیں، اور اسی طرح وہ پھلدار درخت جو اپنے تنوں پر قائم ہوں مثلا کھجور ہے، زیتون ہے، انار ہے، اور اسی طرح کوئی بھی کھیتی ہو۔ زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور ہر کھیتی میں سے اللہ تعالی کا حق ادا کرنا ضروری ہے، عشر کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور مال میں اللہ تعالی کا جو حق ہے وہ سب سے بڑا حق زکوٰۃ اور عشر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بارش، چشموں اور نہروں سے سیراب ہونے والی ہر فصل میں عشر یعنی 10 من میں سے 1 من، اور پانی کھینچ کر سیراب کی جانے والی ہر فصل میں سے نصف العشر یعنی 20 من میں سے 1 من ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں کسی فصل کو مستثنا قرار نہیں دیا، یعنی جو بھی کھیتی پھل ہیں ان کے اندر عشر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث کی بنیاد پر اس میں سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پھلوں میں عشر نہیں ہے، ایسے پھل جن کا ذخیرہ نہ ہو سکتا ہو۔ سبزیوں میں اور پھلوں میں عشر نہیں کہ جن کا ذخیرہ نہ ہو سکتا ہو، مثلا وہ مالٹا ہے، انار ہے، یعنی یہ فوری طور پر پودوں سے، درختوں سے اتارے جاتے ہیں، منڈیوں میں لے جائے جاتے ہیں، خریدنے والے کھائیں گے، خریدیں گے اور کھا پی کر ختم کر دیں گے۔ مالٹا، انار ایسی چیزیں ذخیرہ نہیں ہو سکتی ہیں،
پھل پکنے پر درخت سے اتارا گیا، منڈی لایا گیا، بیچا گیا اور قصہ ختم ہو گیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ سبزیوں میں اور پھلوں میں عشر نہیں ہے، کہ سبزی بھی ذخیرہ نہیں ہو سکتی ہے، اور مالٹا، انار وغیرہ قسم کے پھل فروٹ یہ بھی ذخیرہ نہیں ہو سکتے۔ اور اپنی بات پر دلیل کے لیے ترمذی کی روایت بیان کرتے ہیں کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اور جبکہ اس کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو اس حدیث کی سند صحیح ہے اور نہ اس مطلب کی کوئی اور حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ ہی کوئی اور ایسی حدیث ثابت ہے۔ اس لیے سبزیوں میں بھی زکوٰۃ ہوگی اور دیگر پھل فروٹ کے اندر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسراف نہیں کرنا ہے، یعنی فرمایا کہ حد سے نہیں گزرنا، اعتدال کے اندر رہنا ہے۔ اسراف سے مراد ناجائز جگہ خرچ نہیں کرنا، اور اعتدال سے بڑھ کر بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کھانے میں بھی زیادتی منع ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے مت گزرو، کھاؤ پیو اور حد سے مت گزرو، کہ اتنا صدقہ کر دینا بھی اسراف ہے کہ اس کے بعد بندہ خود محتاج ہو کر دوسروں سے مانگنے پر مجبور ہو جائے، کہ بندہ اتنا مجبور ہو جائے کہ پھر وہ خود اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا چوپاؤں میں سے کچھ جو ہیں وہ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے، اور فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ چوپائے کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں ان میں اونٹ ہے اور بیل وغیرہ ہے، اور اسی طرح زمین سے لگے ہوئے جیسے بھیڑ اور بکری وغیرہ، یعنی وہ بوجھ اٹھانے کے کام نہیں آتے ہیں۔ اور جبکہ اونٹ اور بیل وغیرہ یہ بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے 8 قسمیں بیان فرمائیں کہ بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2، اور اس طرح دیگر۔ جب مشرکین نے اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں میں سے بعض مخصوص جانوروں کو حرام اور ان کے پیٹ کے بچوں میں سے زندہ بچوں کو عورتوں کے لیے حرام اور مردہ کو سب کے لیے حلال قرار دے دیا، تو اللہ رب العالمین ان سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرو، اور اگر دلیل نہیں ہے اور حقیقتاً بھی دلیل موجود نہیں تو یہ تو سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ بحیرہ اور صائبہ اور اس طرح دیگر جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، بعض کو اپنی مرضی سے حلال کر لیا، بعض کو حرام، بعض کو بعض کے لیے حلال کیا، بعض کو بعض کے لیے حرام قرار دے دیا، تو یہ صریحاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ اور جو بغیر علم کے اور جو بغیر بات دلیل کے ہو وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ اور یہ جھوٹ اہل مکہ میں پھیلانے والا پہلا شخص وہ تھا عمر بن لوہی۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں 4623 نمبر پر، فرمایا کہ میں نے عمر بن لوہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا کہ سب سے پہلے بتوں کے نام پر، یعنی حبل، منات وغیرہ کے نام پر، سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور بحیرہ، صائبہ وغیرہ اسی عمر بن لوہی نے چھوڑے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل کوئی نہیں، یہ محض جھوٹ ہے بغیر دلیل کے بعد جو انہوں نے اپنی طرف سے
گڑ لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔